الذكر فهل من مدكر بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ الا مگر افک افتراہ، ایک جھوٹ جسے اس نے گھڑا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اس پر اس کی ایک دوسری قوم نے مدد بھی کی ہے، فقط جاؤ یقیناً وہ آئے ہیں، ظلماً ظلم کو، وزورا اور جھوٹی بات لے کے، وقالوا اور انہوں نے کہا اساطیر الاولین، یہ پہلے لوگوں کی قصے ہیں، کہانیاں ہیں، اکتتبھا اس نے اس کو لکھوائی ہیں، فہی تملا پس یہ پڑھی جاتی ہیں، املا کروائی جاتی ہیں، علیہ اس کو، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام، کل کہہ دیجئے انزلہ نازل کیا ہے اس کو، الذی اس ذات نے، یعلم السر جو جانتا ہے ہر مخفی شے کو، فی السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، انہ کان غفور الرحیم بے شک وہ بہت بخشنے اور رحم کرنے والا ہے، وقالوا اور انہوں نے کہا ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یا کیسا ہے یہ رسول، یأکل الطعام یہ کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، لولا انزل الیہ ملک کیوں نہیں اتارا گیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، ویکون معہ نذیرا تو پس وہ ہوتا اس کے ساتھ ڈرانے والا، او یلقا یا کیوں نہیں دیا گیا یا ڈالا گیا الیہ اس کی طرف کنزن ایک خزانہ، او تکون لہ جنہ یا ہوتا اس کے لیے ایک باغ، یأکل منہا جس سے یہ کھایا پیا کرتا، وقال الظالمون اور ظالموں نے تو کہہ دیا ان تتبعون کہ نہیں تم پیروی کر رہے ہو، الا مگر رجلا مسحورا جادو زدہ آدمی کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیات بینات اور خصوصاً مکی زندگی میں توحید کے اس بات اور شرک کی نفی پہ آیات الہی سنائی، تو ان لوگوں نے کیا جواب دیا اور کیا اعتراض کیے، وہ کچھ یہاں ذکر کیے جا رہے ہیں۔ کافروں نے کہا ان ھذا الا افک افتراء، انہوں نے کہا یہ تو خود گڑی ہوئی بات ہے، یہ جھوٹ باندھا ہے نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور اس پر اس کی کوئی مدد بھی کرتا ہے، بسا اوقات وہ جنوں کی طرف اشارہ کر دیتے، بسا اوقات شیاطین کی طرف اشارہ کرتے، اور بسا اوقات کسی شاعر و مجنون کی طرف اشارہ کرتے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ آ کے یہ باتیں سکھا جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ اٹھ کے پڑھ کے سنا دیتے ہیں، اور تم کہتے ہو یہ وہی ہے، اللہ کا قرآن ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا معاذ اللہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، فقط جاءوا ظلما وزورا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے بہت بڑے ظلم والی بات کی ہے اور جھوٹ پر مبنی بات کی ہے۔ ظلم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا، اس کی آیات کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، یہ ظلم ہے، اور فرمایا کہ یہی جھوٹی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں دیکھیں کوئی بھی ہے، وہ بڑا ہو سکتا ہے، عالی شان ہو سکتا ہے، اس کا مرتبہ زیادہ ہو سکتا ہے، وہ جنتی ہو سکتا ہے، لیکن کمی کوتاہی تو اس سے ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ اور اللہ کے رسول کے مقابلے میں جس کی بھی بات آ جائے سمجھ لیجئے کہ یہ غلطی پر مبنی ہے یا جھوٹ کے اوپر مبنی ہے۔ اگر اچھے آدمی سے کوئی اس طرح کی بات آ رہی ہے تو اس کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، اور اگر اچھا نہیں ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹ پر مبنی بات ہے، جبکہ ہمارے اس ماحول میں نظریہ بالکل الٹ پایا جاتا ہے۔ ایک انسان باتیں سن سن کے عقیدہ نظریہ اس کا بن چکا ہے 30-40 سال، اس کے بعد جب اس کو آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں سارے جو دادا سارے غلط سی ہے، وہ تو اس راستے پہ چلتے رہے ہیں، وہ تو یہ کام کرتے رہے ہیں سارے کے سارے، اور آپ کہتے ہو کہ یہ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے، اور یہ عملی مثالیں موجود ہیں کہ وہ اتنا بڑا ظلم کر بیٹھتے ہیں کہ اس قرآن پاک کی حیثیت ان کے ہاں کوئی بچتی نہیں، کہتے ہیں یہ ٹھپ کے رکھ دو، یہ ہمارا قرآن نہیں ہے، اس قرآن کے اندر آیتیں یہ اس طرح کی باتیں کہہ دیتے ہیں، کر دیتے ہیں کہ یہ آیتیں بنا لی گئی ہیں، یہ آیتیں تم جس طرح سنا رہے ہو اس طرح ہے ہی نہیں ہے، اس کا وہ معنی اور مفہوم ہے ہی نہیں جو تم بتا رہے ہو۔ حالانکہ قرآن پاک کو اگر پڑھیں گے تو یہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، اور یہ جو آج اعتراضات کیے جاتے ہیں تھوڑی سی شکل اس کو ٹیپ ٹاپ کر دیا گیا، وگرنہ یہ سارے اعتراضات
پہلے والے ہی ہیں اور ان کے جوابات بھی قرآن پاک میں موجود ہیں. وقالوا اساطیر الاولین، اس طرح انہوں نے کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اکتتبھا فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، کہ جو صبح و شام یہ یہی سنا رہا ہے کہ عاد کے ساتھ یہ ہوا، سمود کے ساتھ یہ ہوا، قوم صالح ان کے ساتھ، قوم شعیب ان کے ساتھ کیا ہوا، اسی طرح قوم لوط ان کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب موسیٰ بنی اسرائیل والے ان کے کیا سوال، کیا اعتراض، اور ان کے اوپر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزائیں جو ہیں وہ مسلط کی گئیں. یہ ساری یہی ہمیں واقعات ہی سناتا رہتا ہے. اور یاد رکھیں قرآن پاک میں جو واقعات ہیں ان فی ذلک لعبرۃ، اس میں کیا ہے؟ عبرت کے لیے ذکر کیا گیا کہ اس سے نصیحت پکڑو کہ وہ بھی تمہارے جیسے، جس طرح عاد و سمود کے بارے میں کہا کہ وہ ایسی مخلوق تھی کہ قیامت تک دوبارہ ان جیسی مخلوق پیدا ہو ہی نہیں سکتی. اتنے دیو ہیکل، اتنے مضبوط اور اتنے وہ جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے مضبوط تھے کہ پہاڑوں کو تراش کے وہ سمجھتے تھے نہ پانی پہنچ سکتا ہے، نہ زلزلہ پہنچ سکتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی اور آفت آ سکتی ہے کہ ہم یہاں مارے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فرشتے کو بھیجا، فرشتے نے چیخ ماری، آؤ ادھر، فرمایا کہ فاصبحوا فی دارہم جاثمین. اس طرح ہم نے ان کو بسم کر دیا کہ جس طرح وہ اس دنیا میں تھے ہی نہیں، گھٹنوں کے بل منہ کے بل گرے ہوئے تھے. اللہ کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا نا. تو کہتے تھے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں، پہلے لوگوں کی قصے یا واقعات جو ہیں حقیقی، وہ کس لیے ذکر کیے؟ عبرت کے لیے ذکر کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذکر کیا کہ قرب قیامت کیا ہوگا کہ تم سابقہ لوگوں کے نقشے قدم پہ اس طرح چلنا شروع ہو جاؤ گے جس طرح ایک تلوہ دوسرے تلوے کے برابر ہوتا ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلو دخلوا جوہر ضب، اگر وہ گو یا سانڈ اس کی بل میں داخل ہوں گے نا تو تم بھی ان کی نکالی کے اندر اسی میں داخل ہو جاؤ گے. تو آج دیکھ لو مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکالی میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ کفار کی نکالی کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں. کس کی لائف سٹائل زندگی ہم پسند کر رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا اصحاب رسول جیسا، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے اور آج بھی ہیں ان جیسا؟ یہ کھلی کتاب ہے، اس کو دیکھ لیجئے گا. تو فرمایا کہ یہ واقعات کس لیے ذکر کیے ہیں کہ دیکھ لو انہوں نے یہ کام کیے تھے تو ان کے ساتھ یہ ہوا. تو فرمایا کل اے پیغمبر علیہ السلام کہہ دیجئے انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، یہ بنایا نہیں ہے، نہ ہی اس کو کسی نے لکھوایا ہے، نہ ہی یہ کسی نے یہ بات سکھائی ہے، بلکہ اس کو اس ذات نے نازل کیا جو آسمان اور زمین کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو وہ نہ جانتا ہو. ہر مخفی سے مخفی چیز بھی اس کے علم ہے. یعنی اس میں تنبیہ بھی تھی، نصیحت بھی، جواب بھی اور تنبیہ بھی کہ تم یہ جو بات کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو چیلنج کر رہے ہو تو اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو تم، وہ جانتا ہے لیکن وہ حساب وقت پہ لیتا ہے. جو اس نے لکھ دیا ہے وہ اس کی جناب مخالفت یا اس وعدے کو اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا. انہ کان غفور الرحیم، پھر بھی اس کی شان یہ ہے کہ وہ بخشنے والا ہے. بڑے بڑے ظلم زیادتیاں سمجھ آ جائے ان کو، توبہ کر لیں، استغفار کر لیں تو اللہ تعالیٰ ساری زندگی کے گناہوں کو نہ صرف بخشتا ہے بلکہ نیکیوں میں بھی تبدیل کر دیتا ہے. وقالوا ما لهذا الرسول، اور اس طرح ایک اعتراض ان کا یہ بھی تھا کہ اعتراض دیکھتے جائیے پھر ان کی عقل کا اس کو بھی دیکھیے کہ وہ کس اعتبار سے یہ بول رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں. اور وہ کہنے لگے کہ ما لهذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے؟ یاکل الطعام، یہ تو کھانا بھی کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازار بھی چلا جاتا ہے کام کاج کے لیے، ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. لولا انزل الیہ ملک، یعنی ان کے نزدیک رسول کو اس طرح کا ہونا چاہیے تھا کہ جو نہ کھاتا ہو، نہ پیتا ہو، نہ اس کی ضروریات ہو، نہ اس کی حاجات ہو. پھر اس کے مخالف عقیدہ بھی بنا لیا. دنیا میں ایک ہی ذات ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو نیند بھی نہیں آتی، جو ہر ایک چیز کو جانتا ہے، کوئی چیز اس سے مخفی بھی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، وہ کھلاتا ہے، خود کھاتا نہیں، پیتا ہے خود پلاتا ہے، خود نہیں پیتا. یہ سارے معاملات، لیکن وہی صفات دوسروں کے اندر بھی شامل کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ بھی اللہ کے نور سے پیدا ہوا ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے، یہ بھی تصرف کر سکتا ہے، یہ بھی سارا کچھ جاننے والا ہے. اور پھر یہ بات بڑھتی بڑھتی بزرگوں تک پہنچ گئی کہ یہ فلاں علاقے میں انہوں نے جناب چلا کیا اور اتنے سال کچھ بھی نہیں انہوں نے کھایا اور ان کے حکم سے یوں ہو گیا. ٹھیک ہے. رات ایک آدمی نے کلپ بھیجا کہ اس کا کچھ جواب دیں. کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ذاکر تھا وغیرہ تھا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ دوران جنگ تھے، تو دوران جنگ کے اندر انہوں نے نیزہ دوسری طرف پھینک دیا. تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے سمندر میں ایک مچھلی نے مشکل کے لیے پکارا تھا. سمندر میں ایک مچھلی نے مشکل کے لیے پکارا تھا، اس کے پیچھے مگرمچھ لگا ہوا تھا، تو اس نے مجھے پکارا تو میں نے نا وہ نیزہ پھینکا تو اس کو، یعنی مچھلی کی مدد کے لیے. تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑا، یعنی گدی سے یہاں سے پکڑ کے نا 2 انگلیوں کا اشارہ یوں کیا اور اس نے یہاں سے دیکھا کہ وہی مچھلی اس کو نظر آ رہی ہے اور وہی جو نیزہ پھینکا تھا نا وہ نیزہ جا رہا ہے، سامنے مچھلی دوڑ رہی ہے اور پیچھے اس کے مگرمچھ لگا ہوا جا کے اس کے دماغ کے اندر لگتا ہے اور وہ مر جاتا ہے اور مچھلی بچ جاتی ہے. تو ابھی بھی تم نہیں مانتے ہو کہ علی رضی اللہ عنہ مشکل کشا ہے؟
تو یہ مشکل کشائی کی دلیل ہے. دوسری طرف ساری قصے کہانیاں، حالانکہ قرآن پاک کو جو حقیقت پر مبنی چیز ہے اس کو قصے کہانیاں کہہ دیا، اور جو سراسر قصے کہانیاں اور جھوٹ کے اوپر مبنی باتیں ہیں جن کا کوئی سر پیار نہیں ہے، ان کو کیا کر دیا، ان کے اوپر عقیدے اور نظریے بنا دیے ہیں. اسی طرح یہ عجیب و غریب سے اعتراضات آ گئے. پھر رسول کیسا کہ وہ کھاتا بھی ہے وہ پیتا بھی، لہذا ہم ایسے رسول کی بات نہیں مانیں گے. لولا انزل الیہ ملک، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا فیکون معہ نذیرا، وہ اس کے ساتھ کہتا کہ اس کی بات مان لو وگرنہ تم پہ عذاب آ جائے گا. اور یلقی الیہ کنز، یا اس پر کوئی خزانہ ملتا ہے اس کو، ہے سونے چاندی کی اس طرح چیزیں اس کے اوپر گرتی اور یہ اس کے پاس محلات ہوتے. او تکون لہ جنہ، یا اس کے باغات ہوتے، یاکل منہا، یہ اس سے کھاتا پیتا تصرف کرتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الظالمون، ظالموں نے تو یہاں تک کہہ دیا ان تتبعون الا رجلا مسحورا، یہ جادو زدہ آدمی ہے، اس کی بات تم نے نہیں سننی. مکے میں مشہور کر دیا تھا نا کہ ایک جادو زدہ آدمی ہے، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے اس کی بات سن لیتا ہے نا غور سے، تو وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اس پر اس کا جادو چل جاتا ہے. تو آج بھی بسا اوقات لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھی نہ جائے، پڑھ لیا تو گمراہ ہو جائے گا. قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا سوال و جواب نہیں کرنے. اگر تم نے کر لیے یہ اس طرح ہو گیا تو تم بھی کیا ہو جاؤ گے، گمراہ ہو جاؤ گے. بھائی یہ کھلی ہوئی کتاب دنیا ہے، اس کو دیکھو پڑھو سنو. جو حق قرآن و سنت کے مطابق ہے، قرآن اور حدیث کے مطابق جس کی بھی بات ہے اس کو مان لیجئے. اور اگر قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بھی معزز ہستی ہے اس کی خلاف اس کی بات نظر آتی ہے تو اس کو غلطی لگ سکتی ہے، اس کی کمی اور کوتاہی ہو سکتی ہے، اس کے علم کی کمی ہو سکتی ہے، لہذا اس کی بات کو چھوڑ دینا ضروری. یہی منہج نبی اور منہج صحابہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات برحق ہے. اس کے بعد کسی کو بھی غلطی کوتاہی لگ سکتی ہے، اس لیے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانیں گے اور اس پہ بیجا اعتراضات نہیں کریں گے. صدق اللہ العظیم.